پیرس اولمپکس میں طلائی تمغہ جیتنے پر ارشد ندیم کو زبردست خراج تحسین۔ وزیر اعظم نے کابینہ اجلاس میں کہا، ارشد ندیم نے طلائی تمغہ جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا، جشن آزادی کی خوشیاں دوبالا کر دیں۔ قومی ہیرو کے اعزاز میں آج شام وزیر اعظم ہاؤس میں تقریب ہوگی۔ ارشد ندیم اور اہل خانہ کو خصوصی طیارے سے اسلام آباد لایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ارشد ندیم کے گھر آمد، قومی ہیرو اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات، اولمپکس میں گولڈ میڈل جیتنے پر مبارکباد دی، میڈل بھی پہنایا، 10 کروڑ کا چیک دیا۔ مریم نواز نے ارشد ندیم کو گاڑی کی چابی دی۔ گاڑی کی نمبر پلیٹ پر ارشد ندیم کے ریکارڈ 92.97 درج ہے۔ کوچ سلمان اقبال بٹ کو بھی 50 لاکھ کا انعام۔ پیرس اولمپکس میں پاکستان کے لیے ایک اور اعزاز، گیمز کے اختتام پر جاری ہونے والی تصویر میں ارشد ندیم بھی شامل۔ ایونٹ میں شاندار کارکردگی دکھانے والے ایتھلیٹس کو شامل کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں گرینڈ اپوزیشن الائنس کی اہم بیٹھک، حزب اختلاف کی تمام جماعتوں کے قائدین حکومت کے خلاف ایک پلیٹ فارم پر جمع۔ سابق وفاقی وزیر اطلاعات محمد علی درانی نے بیٹھک کی میزبانی کی۔ ذرائع کے مطابق مخالف تحریک پر تفصیلی غور کیا گیا۔ 77ویں یوم آزادی پر آج رات پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں آزادی نائٹ پریڈ کا اہتمام ہوگا۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر تقریب کے مہمان خصوصی ہوں گے۔ کیڈٹس ڈرل پریڈ کی مہارت کا شاندار مظاہرہ پیش کریں گے۔ مادر وطن کے شہداء کو خراج عقیدت پیش کیا جائے گا۔ کل جشن آزادی بھرپور جوش و ولولے کے ساتھ منایا جائے گا۔ ملک بھر میں ہر سو سبز ہلالی پرچموں کی بہار، گھروں گلیوں اور محلوں کی قومی پرچم سے سجاوٹ، گاڑیوں پر بھی سبز ہلالی پرچم لہرا دیے گئے۔ بھارت میں تابکار مواد کے ساتھ گینگ کی گرفتاری۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے، جوہری اور دیگر تابکاری مواد کی فروخت پر تشویش ہے۔ غیر قانونی طور پر انتہائی تابکار اور زہریلا مادہ ایک گینگ کے قبضے میں پایا گیا۔ قلعدم BLF کے اندرونی دراڑیں کھل کر سامنے آ گئی۔ بھارتی فنڈنگ سے قائم دہشت گرد گروہ کا اہم سرغنہ شبین عرف شیخ ہلال۔ شبین کو اس کے ساتھی نے جہنم واصل کیا۔ شبین کئی دہشت گرد کارروائیوں میں ملوث رہا۔ مسلوم میں سیکیورٹی فورسز کی تخریب کاروں کے خلاف کارروائی، 2 دہشت گرد مارے گئے۔ علاقے میں سرچ آپریشن، شہید ڈپٹی کمشنر ذاکر مجید کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا، تدفین آبائی علاقے تربت میں ہوگی۔ سوشل میڈیا کے ذریعے تشدد پر اکسانے والوں کے خلاف معافی نہیں ہونی چاہیے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی لندن میں برطانوی ہم منصب سے ملاقات میں گفتگو، کہا عوام کو پرتشدد واقعات پر اکسانے والے قابل مذمت ہیں۔ غیر قانونی تارکین وطن کے معاملے پر تبادلہ خیال ہوا۔ وزیر اعلیٰ KP کا شہداء کے خاندانوں کو ریلیف، آن ڈیوٹی شہید ہونے والے سیکیورٹی اہلکاروں کے اہل خانہ کو مفت پلاٹس دینے کا فیصلہ۔ پاک فوج اور FC کے شہداء کے ورثہ کو بھی پلاٹس دیے جائیں گے۔ گندم خریداری کرپشن کیس میں بڑی پیش رفت، سابق GM پیسکو ظہور رانجھا گرفتار۔ FIA نے گندم خریداری کی پالیسیز تبدیل کرنے پر گرفتار کیا۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ کام نہیں کرتے۔ پاک ایران گیس پائپ لائن پہ اگر کام ہو جائے تو ہماری 25% ضرورت جو ہے وہ کم از کم اس سے فوراً پوری ہو جائے گی۔ پاک ایران گیس لائن اس وقت پاکستان کی بہت اسینشل ضرورت ہے۔ حکومت IPPs سے ڈراتی ہے، پاک ایران گیس پائپ لائن پر کام ہو تو 25% ضرورت پوری ہو جائے گی۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں، اسمگلنگ سے 250 ارب کا نقصان ہوتا ہے، انکوائری ہونی چاہیے کون کون ملوث ہے۔ کوئٹہ سریاب روڈ پر گرلز سکول پر دستی بم حملہ، دھماکے سے سکول کا چوکیدار معمولی زخمی، سکول کے گیٹ کو جزوی نقصان پہنچا۔ ملک میں کل سے بارشوں کے نئے سپیل کی پیش گوئی، 16 اگست تک طوفانی بارشیں متوقع، برسات کا سلسلہ 18 اگست تک وقفے سے جاری رہے گا۔ اسلام آباد، خیبر پختونخوا اور پنجاب کے متعدد اضلاع میں بادل برسیں گے، KP کے بالائی علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ۔ مشرق وسطی میں جنگ کے منڈلاتے بادل، 24 گھنٹوں میں ایران اسرائیل پر حملہ کر سکتا ہے۔ امریکی TV چینل فاکس نیوز کا دعویٰ،
امریکہ کو ایران کے بڑے حملے کا خدشہ، قومی سلامتی کے ترجمان جان کربی کہتے ہیں اسرائیل اپنا دفاع کر سکتا ہے، اسرائیل کے دفاع میں مدد کے لیے امریکہ موجود ہے۔ پاسداران انقلاب کے ترجمان کے مطابق اسماعیل ہنیہ کے قتل کا بدلہ ضرور لیا جائے گا۔ کشیدہ صورتحال کے بعد عراق سے امریکی فوج کے مکمل انخلاء کا امکان۔ ایران اسرائیل پر حملے سے باز رہے، جنگ کسی کے مفاد میں نہیں۔ برطانوی وزیر اعظم کا ایرانی صدر کو انتباہ، ایران نے تحمل کا مظاہرہ کرنے کے امریکہ اور یورپی اتحادیوں کے مطالبے کو مسترد کر دیا۔ غزہ پر 10 ماہ سے اسرائیلی جارحیت، ایران کے حملے کا خدشہ، کیپٹل مارکیٹ کمپنی فچ نے اسرائیل کی کریڈٹ ریٹنگ میں کمی کر دی، اسرائیل کی ریٹنگ A+ سے کم ہو کر A ہو گئی۔ یہودیوں کی تقریب کے موقع پر سینکڑوں غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کا مسجد اقصی پر دھاوا، 1600 اسرائیلی مسجد کے احاطے میں گھس گئے، رسمیں ادا کی، اسرائیلی پرچم بھی لہرایا، مسجد میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے فلسطینیوں پر پابندی لگا دی۔ حماس کی قید میں اسرائیلی یرغمالی قتل، 2 زخمی، القسام بریگیڈ کے ترجمان نے اقدام کو غزہ پر صہیونی حملوں کا رد عمل قرار دیا۔ غزہ کے المغازی کیمپ اور خان یونس میں اسرائیلی حملے میں متعدد فلسطینی شہید اور زخمی۔ امریکہ نے حسینہ واجد کی حکومت گرانے کا الزام مسترد کر دیا، ترجمان وائٹ ہاؤس نے مداخلت کے الزامات کو جھوٹ قرار دے دیا، کہا بنگلہ دیش کے حالات میں امریکہ کا کوئی کردار نہیں۔ لندن کے لیسٹر سکوائر میں خاتون اور اس کی 11 سالہ بیٹی چاقو حملے سے زخمی، برطانوی میڈیا کے مطابق مسلمان ہیرو سیکیورٹی گارڈ عبداللہ کی بروقت کارروائی کی بدولت حملہ آور گرفتار، زخمی اسپتال منتقل۔ انگلینڈ میں 3 بچیوں کے قتل کے بعد ہنگامے، ساؤتھ پورٹ واقعے کی تحقیقات اور گرفتاریاں، نسل پرستانہ فسادات اور ہنگاموں میں ملوث ہونے پر 12 سالہ لڑکے پر فرد جرم عائد کر دی گئی، لڑکے پر 30 جولائی کو مرسی سائیڈ میں پرتشدد ہنگامہ کرنے کا الزام ہے۔ کمالا ہیرس جو بائیڈن سے بھی زیادہ نااہل ہے، ٹرمپ کا ایلان ماسک کو انٹرویو میں الزام، ٹرمپ کا قاتلانہ حملے کی جگہ پر دوبارہ جلسہ کرنے کا اعلان، انٹرویو کے دوران سماجی رابطے کی ویب سائٹ کریش کر گئی، ایلان ماسک کا انٹرویو ناکام بنانے کے لیے ویب سائٹ پر حملے کا الزام۔ برطانیہ شدید گرمی کی لپیٹ میں، 12 اگست سال کا گرم ترین دن، کیمبرج میں پارہ 34.8 سینٹی گریڈ تک ریکارڈ۔ برطانوی میڈیا کے مطابق لندن سمیت کئی علاقوں میں آئندہ چند روز موسم گرم رہنے کی پیش گوئی، یلو وارننگ جاری۔ یورپ میں پچھلے برس گرمی سے 47,690 اموات ہوئیں۔ بنگلہ دیش کرکٹ ٹیم 2 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے لاہور پہنچ گئی۔ مہمان ٹیم 3 روز لاہور میں مشقوں کے بعد 17 اگست کو اسلام آباد جائے گی، جہاں 21 اگست سے پاک بنگلہ دیش ٹیموں کے درمیان پہلا ٹیسٹ میچ شروع ہوگا۔ پی سی بی کا نوید اکرم چیمہ کو قومی ٹیم کا مینیجر لگانے کا فیصلہ۔ امریکہ کے ہوڈ ریور میں اسکیٹ بورڈنگ کے دلچسپ مقابلے، مرد و خواتین ایتھلیٹس نے خوب مہارت دکھائی، مینز اور ویمنز دونوں ایونٹ میں آسٹریلوی ایتھلیٹس نے میدان مار لیا۔